محمد. حضور 5 جون 2022 آیا چاہتی ہے اور انشاءاللہ اس میں محفل مدینہ ہوگی اور نعتیں پڑھی جائیں گی, آپ تشریف لائیں گے اور تصور مدینہ بھی فرمائیں گے. 1984 میں نے بین الاقوامی اجتماع میں پہلی دفعہ تصور مدینہ میں شرکت کی تھی اور آپ کا ایک انداز تھا. اب ماشاءاللہ پھر اس طرح ہر سال آپ تصور مدینہ فرمایا کرتے تھے. یہ کیسے شروع ہوا؟ کیا دعوت اسلامی بننے سے پہلے بھی اعتکاف میں آپ تصور مدینہ جو ہے فرمایا کرتے تھے لوگوں کو جمع کر کے؟ ذرا اس بارے میں ارشاد. ماضی کی یادوں کے ہیرو تو آپ ہیں. میں نے آج ہی غور کیا تھا, مجھے سے غالباً آج ہی غور کیا تھا. میں نے کہا شاید یہ سوال ہوگا کہ تصور مدینہ کب اور کیسے شروع ہوا, اور مجھے یاد نہیں آ رہا. تصور مدینہ تو بہت عرصے سے ہم ہر ہفتہ وار اجتماع میں تصور مدینہ ہوتا تھا. گلزار حبیب میں جب اجتماع ہوتا تھا نا, شاید یہاں بھی ہوتا تھا فیضان مدینہ جب تعمیر ہوئی. نہیں, گلزار حبیب میں 90 سے آ رہا ہوں, وہ تو اس وقت نہیں ہوتا, اس وقت ایسے پہلے ہوتا ہو. ککری گراؤنڈ میں جو سالانہ اجتماع ہوا اس میں بھی ہوتا تھا مجھے جو یاد پڑتا ہے, اور گلزار حبیب میں ہفتہ وار اجتماع میں ہوتا تھا. پھر چاروں طرف اسلامی بھائیوں نے نقل کرنا شروع کی ہے نا, اور پھر لوگ ہونے شروع ہوئے آزمائش آنے. یار یہ اتنی دیر تک اب ہر ایک بولے کہ میں آپ میں نعت پڑھوں, ٹھیک ہے نا, ہے تو نعت شریف تو آدمی بیٹھے گا, لیکن کتنی دیر بیٹھے گا؟ اور کوئی بہترین نعت خوان سریلی آواز میں نعت پڑھے تو کتنی دیر بیٹھے گا؟ سمجھ جانے والی بات ہے نا. تو اس لیے اگر ہر ایک وہی انداز کرنا شروع کر دے تو ضروری نہیں کہ ہر ایک کو وہ جمے. تو یوں سب جگہ پتا چلا کہ ادھر آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ یا پتا نہیں, یوں مطلب یہ ہو رہا ہے. تو پھر میرا خیال ہم لوگوں نے بند کر دیا تھا, پابندی بھی شاید ڈال دیتی کہ نہیں, ہر ہفتہ وار میں لوگ پھر ذرا کہاں آئیں گے یار, اتنا وقت کہاں ہے لوگوں کے پاس. تھوڑی دیر کے لیے وہ بس آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں, دین کے لیے نہیں ہے, مطلب اتنا جذبانی شوق نہیں ہے. پھر ایسا ہی تھا, اور کئی سندھ کے شہروں میں بھی جب آپ تشریف لے جاتے تھے وہاں بھی آپ سے مطالبہ ہوتا تھا کہ یہاں بھی تصور مدینہ آپ کروائیں. تو اور اسلامی بھائیوں نے بھی جس طرح آپ نے بیان فرمایا, بعد میں پھر اس پر جو ہے روک دیا گیا تھا. اچھا, بعض گلزار حبیب میں سرکار ہوتا تھا. جی بالکل ہوتا تھا نا. گلزار حبیب میں شریک ہوا ہوں, مگر ہفتہ وار اجتماع میں نہیں ہوتا تھا. سالانہ اجتماع جیسے ہوا یا کوئی خاص ایونٹ پر جو ہے مجھے یاد پڑتا ہے کہ ہر جمعرات کو ہوتا تھا. اب کون کوئی ایسا پرانا سا ہوگا تو یاد دلائے, یہ بہت پرانا ہو نا. آپ تو میں 91 سے آیا تھا. 91 میں تو نہیں تھا, اس سے پہلے ہاں ہو سکتا ہے پہلے چھوٹے تھے آپ. یہ گلزار حبیب کا ان کو بھی یاد نہیں ہے, ابراہیم شاہ صاحب کو. مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہوتا تھا. شاید حاجی شاہد ہیں گلزار حبیب کے دور کے, یہ بھی حاجی عبد القادر سب سے پہلے حاجی یاسر آئے تھے, ان کے بھائی بڑے. حاجی امین, حاجی عبد القادر, حاجی امین بعد میں آئے. نہ حاجی عبد القادر نیو کراچی. یہ پرانے ہیں, کیا خبر ہوا یہ حاجی وہ تو یوں تو یہ حاجی عبد الحبیب بھی گلزار حبیب میں چھوٹے تھے جب آتے ہوں گے, لیکن یہ بچے تھے, ان کے ابو آتے تھے. یہ حاجی یاسر ہاتھ اٹھا رہے شاید. حاجی طاہر ہے نا, یہ حاجی طاہر, حاجی طاہر ہوتا تھا نا گلزار حبیب میں. ہاں یہ یوں اشارہ دے رہے ہیں. یہ بھی بڑے بھائی ہیں حاجی شاہد کے. اچھا, حاجی شاہد کو بھی یاد آ رہا ہے ماشاء اللہ. اچھا, کئی اسلامی بھائی تصور مدینہ جب ہوتا تھا اس کے بعد یہ بھی بتایا کرتے تھے کہ ہم مدینہ شریف ہماری حاضری ہو گئی, ہم پہنچ گئے, ہم نے گنبد خضرا کی زیارت کی, اور بعض خوش نصیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوا کرتے تھے. یہ بین الاقوامی اجتماع میں بھی اور مقامات پر بھی الحمدللہ اسلامی بھائی یہ بیان کرتے تھے. تو اس مرتبہ بھی سنتے تھے, مطلب کہ بعض اوقات ایسے بھی واقعات ہوئے کہ جو مطلب ان چیزوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے, لیکن کوئی جیسے ترغیب دلا کر انفرادی کوشش کر کے تم یار آؤ تو صحیح,
اور پھر ان کو مدینے کی زیارت ہوئی اور اس طرح یہ سنی بھی تو باتیں کہی ہیں یار. پہلے کا ذوق و شوق ایک اپنا ذوق و شوق بھی تھا. میں بھی مطلب جوان تھا اس وقت اور جذبہ اب عمر کے ساتھ ساتھ جذبہ بھی ظاہر ہے کہ پھر ہر چیز بوڑھی ہو جاتی ہے بعض اوقات, لیکن جذبہ جوان بھی رہتا ہے. خیر بوڑھاپا بڑھتا تو جذبہ جوان ہوتا چلا جاتا ہے. سوشل میڈیا بھی نہیں تھا نا, سوشل میڈیا بھی نہیں تھا, اب بہت کچھ نہیں تھا. لیکن ایک یادگار واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے یار, ان دنوں جو ذوق و شوق ہوتا تھا, یہ ککری گراؤنڈ کا واقعہ ہے اور سالانہ اجتماع کا شاید واقعہ ہے. جب رقت انگیز دعا ہوتی, اس کا نام ہی رقت انگیز دعا تھا, تو جب یہ دعا ہو گئی نا تو میں سر جھکا کر شاید گھٹنوں میں رکھ کے تھا, تو مجھے کسی نے کہا کہ آپ ذرا اوپر تو دیکھو کیا ہے. میں نے دیکھا تو یہ قسم کھا سکتا ہوں, میں ایک ہلکی ہلکی فوار کا ایک بنا ہوا تھا نیچے بادل کی طرح, ہلکی ہلکی فوار برس رہی تھی. اب اندھیرا بھی کیا ہوا تھا, ان دنوں تو کوئی سیکورٹی ایشو تو تھے نہیں, تو غالباً اندھیرا بھی تھا یا پتہ نہیں تھا, لیکن ایک فوار, تو میں نے کہا کوئی یہ لائٹنگ ہوگی, اس کا ہوگا یہ. اور پھر میں نے مڑ کر وہ کتیانہ اسکول ککری گراؤنڈ میں اس کے ساتھی ہماری برادری کی ہے, تو اس کی دیوار کو میں نے دیکھا تو وہ بھی دودھیا ہو رہی تھی. پھر غالباً میں نے دوسروں سے پوچھا تو اکا دکا ایسے ملے تھے کہ ہم نے بھی یہ منظر دیکھا تھا. یہ ککری گراؤنڈ میں دعا کے بعد ہوا تھا, آخری جو دعا ہوتی ہے نا اجتماع کے اینڈ پر, عصر کے بعد بیان ہوتا ہے, پھر مغرب کے بعد وہ ذکر و اذکار اور پھر دعا, عشاء سے پہلے پھر عشاء ہم لوگ اپنے حساب سے وہاں تقریر میں جماعت ہوتی تھی, اذان ہوتی تھی, اور وہ بھی یار دور تھا. یہ ایک میری ماضی کی پرانی یاد ہے. فیضان السنت میں یہ واقعہ موجود ہے, یہ پرانی والی یاد نہیں ہے مجھے, میں نے سنا تھا شاید لکھے ہوئے, شاید. آپ بہت چھوٹے ہوں گے اس وقت, ہو سکتا ہے آپ آئے تو ہوں گے, میں بچپن سے آپ کو میرا خیال لے تو جاتا ہوں گا. ککری اجتماع میں تو جو میرا 88 میں آنا شروع ہوا تھا. اچھا, یہ اس سے پرانا ہو سکتا ہے پہلے کا. جی جی, اور شاید فیضان سنت میں یہ تھا واقعہ. یہ بڑا اس سے ایسی باتوں سے ایمان تازہ ہوتا ہے. یہ ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب کا بھی میسج آیا ہے. اچھا, کہ 81 سے جب سے اجتماعات شروع ہوئے تو گلزار حبیب میں اجتماع میں دعائے تصور مدینہ کا سلسلہ ہوتا تھا. جو آپ کو بھی پیغام ہے جی, سمجھ گیا. تو وہ گلزار حبیب میں ہوتا تھا تصور مدینہ, اور مجھے یاد پڑتا ہے ہر جمعرات کو ہوتا تھا. الحمدللہ جذبہ تھا, لوگوں کا بھی ذوق دیکھنے والا تھا, جذبہ بہت تھا. اور دعا میں اتنا رونا دھونا ہوتا تھا کہ جس کو اپنے کہے نا کوہرام مچ جاتا تھا, اتنا رقت میں لوگ ہوتے تھے. اور یہی مطلب سوز و رقت نے واقعی یعنی دعوت اسلامی کو بہت جلدی دنیا میں عام کر دیا. لوگ حیران ہو گئے کہ یہ کیا انداز ہے, بالکل انوکھا انداز. لوگ رو رہے ہیں, تڑپ رہے ہیں, زیارتیں بعض اوقات ہوتی تھی لوگوں کو, کیا کیا واقعات سناتے. اس وقت تو نہ مدنی بہاروں کا کوئی شعبہ تھا ہمارے پاس, نہ کوئی مطلب سوشل میڈیا, نہ مدنی چینل, نہ ان چیزوں کا تصور. اب تشہیر کے اسباب بڑھ گئے تو اخلاص کے اسباب جو ہے نا یہ آگے سمجھ جائے. اب کچھ بھی کرو نا تو یوں لگتا ہے کہ یار یہ بن جاتا تو یادگار ہو جاتی, لوگوں کو نفع ہوتا, اپنا چاہے کچھ بھی ہو جائے, لوگوں امت کو نفع ہوگا. یوں جو دل ہے نا یہ اپنے کو نفس مشورہ دیتا ہوتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.